بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام المسلم عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی معزز و محترم بھائیو دوستو، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ سے محو گفتگو ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج کچھ مختصر سی گفتگو کروں گا۔ تو بھائیو دوستو، میرے ساتھ آخر تک رہیے گا، اور ساتھ میں جو میرے چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور لائک کا حق بنتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے شریف النسب تھے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہترین انسان آج تک کوئی بھی نہیں گزرا، اور وسلم ہر اعتبار سے سب سے بڑھ کر تھے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، اور قریش پیچھے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پھر آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ تو چلو ہم صرف قریش سے شروع کرتے ہیں، اور قریش جو ہے یہ یہاں سے اگر ہم نیچے سے شروع کریں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن بناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور فہر جو ہے فہر بھی کہتے ہیں اس کو، اور فہر کا لقب جو ہے وہ قریش ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان سے پھر اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور اس سے پھر آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام تک کی سلسلہ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں چونکہ ہم نے فہر جو جس نام ان کا فہر ہے اور لقب ان کا قریش ہے، یہ چونکہ ان کے معنی ہے کہ فہر کا معنی ہے ہتھیلی کے برابر جو ہے پتھر، اور ان کی کنیت ابو غالب تھی، اور ان کا لقب جو ہے قریش تھا۔ اور قریش جو ہے پرش سمندر کی ایک مچھلی کو کہا جاتا ہے جو تمام مچھلیوں پر غالب رہتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ویل مچھلی جو ہے وہ تمام مچھلیوں پر غالب رہتی ہے، اسی مچھلی کو قریش پرش کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی طرف سے یعنی قریش کا جو بیٹا ہے غالب، ویسی قریش کے 3 بیٹے تھے، محارب، غالب اور حارث، اور غالب کے نسب میں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا ہے۔ تو غالب جو ہے وہ ابو تیم سے مشہور ہیں،
اور تیم الادرم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ غالب کا بیٹا پھر جو ہے وہ لؤئی ہے، اور غالب کے دو بیٹے تھے، تیم اور لؤئی۔ تو تیم جو ہے، لؤئی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو ہے گویا کہ جد امجد ہیں، اور لؤئی کے 4-5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ کعب ہے۔ لؤئی جو ہے یہ لواء سے ہے اور پرچم سے ماخوذ ہے، یعنی جھنڈا وغیرہ، اور ان کے حکمت کے اقوال بھی مشہور ہیں، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی نہ ختم ہوگی، اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح لؤئی کے بیٹوں میں سے کعب ہے، اور کعب کے معنی ہیں ٹخنا، اور ٹخنے کی اونچائی، چونکہ شرف اور عزت کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ اور یہ جو کعب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 560 سال پہلے کے آدمی ہیں، اور خطبے میں سب سے پہلے اما بعد کا لفظ جس نے شروع کیا وہ حضرت کعب ہیں، اور انہی کی اولاد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ گویا کہ کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اور کعب ہی کے بیٹے، جہاں میں نے نیچے نشان لگایا ہے، ان کا نام مرہ ہے، اور مرہ کے معنی قوی کے ہیں، تلخ مزاج کے بھی ہیں، الحق مر جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور یہ چونکہ تھوڑے سخت مزاج تھے۔ اور انہی کے ایک بیٹے تھے یقظہ، اور ایک بیٹے تھے تیم۔ تیم کے اولاد میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور یقظہ کی اولاد میں سے بنو مخزوم، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اور انہی کلاب کے بیٹوں میں سے مرہ کے بیٹوں میں سے کلاب تھے، اور کلاب کا بیٹا جو ہے قصی، جو کہ مشہور ہے، ان کا اصل نام زید تھا اور قصی سے مشہور تھے۔ اور قصی کا ویسی معنی ہے دور ہونے کے، جیسے مسجد اقصی، اور قصی دور ہونے والا، یہ اس میں تصغیر ہے۔ اور چونکہ ان کی والدہ محترمہ نے شام میں شادی کر لی تھی ان کے والد کلاب کے وفات کے بعد، اسی وجہ سے یہ دور چلے گئے تھے، اور وہاں کسی نے پھر طعنہ دیا اور وہاں سے دوبارہ اپنی سرزمین مکہ مکرمہ آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کعبہ کی تولیت بھی دی، اور 431 تا 473 ان کا زمانہ ہے عیسوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو 570 یا 71 میں ہوئی ہے، اور ان کا زمانہ 431 ہے۔ اس کے بعد جو قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف، جہاں میں نے نیچے نشان لگایا ہے عبد مناف۔ عبد مناف یہ ان کا نام ویسی لقب عبد منات سے مشہور ہے، لیکن بعد میں تبدیل ہو کر عبد مناف مشہور ہو گیا، اور عبد مناف کا معنی ہے شرف کا مقام، اور دور جاہلیت کا ایک بت بھی تھا، اسی سے مشہور ہے۔ اور ان کے عبد مناف کے بیٹوں میں سے عبد مناف کے چونکہ پھر 4 بیٹے تھے، عبد شمس ہے، نوفل ہے، ہاشم ہے، اور مطلب ہے۔ اور عبد شمس ہی کی اولاد میں امیہ ہے، اور امیہ کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور امیر معاویہ، یہ جو بنو امیہ ہے سارا سلسلہ انہی عبد شمس سے چلا ہے۔ اور ہاشم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور ہاشم مشہور شخصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جس کے بارے میں یہ شعر بھی مشہور ہے، عمرو الذی حشم الثرید لقومه قوم بمکۃ مستنین عجاف سنت الیہ الرحلتان کلاہما سفر الشتاء ورحلۃ الاسیاف۔ یعنی عمرو وہ آدمی ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی قوم کو سرید کی روٹی کھلائی، اور اس زمانے میں کہ جب کس قوم بھوک سے دوچار تھی، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے سردی گرمی کے 2 سفر جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے مقرر کیے، ان کو تجارت کا راستہ سکھایا، جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو رحلۃ الشتاء والصیف سردی گرمی کا جو سفر تھا، چونکہ قریش کے لوگ پہلے انتہائی تنگی کا شکار تھے،
تو حضرت ہاشم نے ان کو باقاعدہ تجارت کا راستہ سکھایا، اور یہی وہ شخصیت ہے حضرت ہاشم جنہوں نے ایشیائی صغرا یعنی ترکی تک تجارت کے اسفار، اور یمن، جنوب میں یمن تک، یہاں رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کا جو سفر ہے، گرمی کا سفر شمال میں شام کی طرف ترکی کی سائڈ تک، اور غزہ بنی ہاشم تک، اور جنوب میں یمن تک کے طویل ترین اسفار ہیں۔ یمن جنوب میں 12 درجہ عرض پر ہے، اور ترکی ایشیائی صغرا شمال میں تقریباً 39 درجہ عرض البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ وسیع و عریض خطے میں ان کے اسفار جاری و ساری رہا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، انہوں نے شادی مدینہ منورہ میں کی تھی، جو قدیم زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اور یہیں سے جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ بنت عمرو، جو بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے، اور پھر یہیں حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور پھر بعد میں حضرت ہاشم کا انتقال چونکہ شام غزہ میں ہوا، اور پھر ان کے دوسرے بھائی مطلب جو ہے اپنے بھتیجے حضرت عبد المطلب کو ساتھ مکہ مکرمہ لے آئے۔ عبد المطلب کے پھر یہ جو عبد المطلب کی جو اولاد ہیں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں: عبد الکعبہ، زرار، قثم، زبیر، مقوم، حارث، عبداللہ، ابو لہب، غیداق، حمزہ، یہ جو ہے اولاد ہے حضرت عبد المطلب کی۔ اور عبد المطلب جو ہے وہ بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، طویل القامت، دانشور اور فصیح و بلیغ شخصیت تھے، اور ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے اخیر عمر میں بت پرستی کو ترک کر دیا تھا۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ غربا مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وحشی جانوروں تک اور پرندوں تک کا خیال کرتے تھے، شراب نوشی کو حرام سمجھتے تھے، اور غیر محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت متنفر تھے، اور حتیم میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک الگ سی باقاعدہ جگہ تھی، اور غالیچہ بچھا رہتا تھا، کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ حضرت عبد المطلب کے کچھ مختصر حالات تھے۔ انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب حضرت عبداللہ کی عمر جب 17 سال ہوئی تو ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد پھر جو ہے کچھ وقت یہ رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تجارت کے لیے چلے گئے، کھجوروں کی تجارت کے لیے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور سن 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ کوئی مختصر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔